سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدہ علیہ السلام بنت مزاز زوجہ حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جب اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حکم مان کر اپنی بیوی عمرہ کو طلاق دے دی تو ان کے دوسرے حکم کی تعمیل بھی واجب ہوئی کہ وہ اس کی جگہ دوسری بیوی بیاہ لائیں۔ وہ اس فکر میں تھے کہ تھوڑے دن کے بعد معلوم ہوا کہ بنی جرہم کے سردار مزاز ابن عمرو کی ایک بیٹی ہے جس کا نام سیدہ ہے۔ یہ نہایت خوبصورت اور نیک سیرت ہے۔ اپنی نیک بختی، ایثار اور اخلاق و آداب و اوصاف میں مکے کے رہنے والوں میں اس کا جواب نہیں۔ ساری لڑکیاں اس کے حسن اخلاق اور شرافت خاندان و جمال بے مثال کے آگے ہیج ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ سیدہ گو کم سن تھی، مگر اس کے مزاج میں بہت ہی انکسار، طبیعت میں ایثار تھا، بول چال میں نرمی، فطرہ میں بھولا پن، مہمانوں اور آنے جانے والوں کی خیر خواہی اور خاطرداری کرنے میں پوری۔ یہ سب اوصاف دیکھ اور سن کر حضرت اسماعیل علیہ السلام سے چند خیر خواہوں نے کہا کہ آپ اس سے عقد کر لیں تو نہایت مناسب ہوگا۔ جیسی بیوی آپ کو چاہیے اور جیسی بہو آپ کے والد چاہتے ہیں یہ ایسی ہی ہیں۔ آپ نے اس مشورے کو منظور کیا اور پیغام نکاح دے دیا۔ سیدہ سے نکاح۔ مکے والے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بہت عزت و احترام کرتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ یہ اللہ کے خاص بندے ہیں اور زمزم میں صرف انہی کی برکت سے پانی ہے۔ وہ ہر وقت ان کی خاطر ملحوظ رکھتے تھے اور خدمت گزاری میں کوتاہی نہ کرتے تھے۔ پیغام نکاح پہنچتے ہی مزاج نے فوراً منظور کیا اور سمجھ گیا کہ ان سے بہتر شوہر میری لڑکی کو نصیب ہونا ممکن نہیں، اور سیدہ کے ساتھ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا نکاح ہو گیا۔ شوہر کی خدمت گزاری۔ سیدہ اپنے شوہر کی نہایت خدمت گزار و فرمانبردار ثابت ہوئیں۔ اس نے ظاہر کر دیا کہ ایک ایسے شخص کے لیے جو نبی کا بیٹا ہے اور نبی ہونے والا ہے ایسی ہی بیوی کی ضرورت ہے۔ جب تک کہ ایسی بے نفس بے غرض دنیا کی طرف سے بے نیاز عورت نہ ملے، تبلیغ اور رسالت کے فرائض ادا کرنے میں سہولت دشوار ہے۔ دونوں میاں بیوی ایک دوسرے سے خوش و خرم زندگی کے دن گزار رہے تھے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سیر و شکار کی عادت بطور وزاداری بنا ہے جاتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آمد اور بہت سے خیر خبری۔ حسب معمول اس دفعہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے تو پھر صاحبزادے شکار کو گئے ہوئے تھے۔ آپ علیہ السلام سیدہ کے پاس آئے اور دریافت کیا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کہاں ہیں؟ سیدہ نے کہا کہ وہ ہمارے لیے روزی کی تلاش میں گئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم کس حال میں ہو؟ زندگی عیش و عشرت میں گزرتی ہے یا رنج و تکلف میں؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ذات سے تمہیں کسی قسم کی شکایت تو نہیں؟ سیدہ نے کہا ہم بہت اچھی حالت میں ہیں، خوشحالی اور ثروت اور مسرت و طمانینت شریک حال ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کیا کھاتی پیتی ہو؟ سیدہ نے کہا گوشت اور پانی جو بہترین غذا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، سیدہ نے کہا آپ ہمارے ہاں کیوں نہ قیام فرمائیں اور جو کچھ میسر ہے کھائیں اور پئیں، ہم خدمت کے لیے حاضر ہیں۔ یہ بھی روایت ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے ہاں آئے تو سیدہ نے عرض کی آپ اتریں تو میں آپ کا سر دھوں۔ اس زمانے میں قاعدہ تھا کہ جو شخص سفر سے تھکا ماندہ آتا تھا گھر کے لوگ سر دھوتے تاکہ تھکن دور ہو جائے، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ اترے۔ پھر وہ انہیں اس جگہ لائیں جہاں اب مقام ابراہیم ہے اور ایک پتھر لا کر دہنی جانب رکھ دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پر اپنا قدم رکھ کر جھکے، پھر سیدہ نے سر کا آدھا حصہ دائنی طرف کا دھویا، پھر وہی پتھر بائیں طرف اٹھا لائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بایاں پاؤں اس پر ٹیک کر ادھر جھکے، لائی کہ بہو نے بائیں جانب کا آدھا حصہ سر کا دھویا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دونوں قدموں کے نشان پتھر پر بنے رہ گئے، اور یہی اب تک مقام ابراہیم کہلاتا ہے جو حرم شریف میں نصب ہے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جب تمہارے شوہر آئیں تو ان کو میرا سلام پہنچانا اور کہنا کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ قائم رکھیں۔ پھر چلے گئے۔ بیوی کا تعریف کرنا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جب تشریف لائے تو آپ نے دریافت کیا کیا کوئی آج ہمارے ہاں آیا تھا؟ بیوی نے کہا ہاں، ایک بوڑھے آدمی صاحب وجاہت جو انسانی اوصاف سے بالا تر اور بہت ہی قابل عزت و احترام تھے تشریف لائے تھے۔ پہلے آپ کے بارے میں مجھ سے پوچھا، میں نے کہا کہ شکار کو گئے ہیں، پھر ہماری معاش کے بارے میں پوچھا، میں نے کہا ہم بہت اچھی حالت میں ہیں۔ اس کے بعد اور جو گفتگو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی تھی وہ سب کہہ سنائی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا کیا انہوں نے کوئی وصیت بھی کی ہے؟ کہا ہاں، آپ کو سلام کہا اور یہ کہا کہ اپنے دروازے کی یہ چوکھٹ قائم رکھو۔
حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا وہ میرے باپ تھے اور چوکھٹ سے مراد تم ہو، انہوں نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ تم کو برقرار رکھوں۔ غرض وہ دونوں ہنسی خوشی زندگی بسر کرنے لگے۔ اس نیک بخت عورت سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے 12 بیٹے ہوئے، سب میں بڑے بیٹے قیزار تھے اور یہی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ولی عہد و جانشین ہوئے۔ تمام عرب بنت اور قیزہ ہی کی اولاد ہیں۔ جب ان کی اولادیں زیادہ ہوئیں اور مکے میں گنجائش سکونت کی باقی نہ رہی تو یہ دوسرے شہروں میں پھیل گئے، جہاں جاتے اللہ تعالیٰ اس شہر کے لوگوں کو ان کا فرما بردار کر دیتا۔ بنت اور قیزار کی اولاد کو اللہ تعالیٰ نے سرزمین عرب پر پھیلا دیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بنی عمالقہ اور یمن کے قبیلوں کی طرف رسول کر کے بھیجا۔ بحوالہ تاریخ ابن اسیر۔ تمام عمر حضرت سیدہ علیہ السلام ان کی رفیق زندگی و شریک حال رہیں۔ ان کی ایک لڑکی بھی تھی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے چھوٹے بھائی حضرت اسحاق علیہ السلام کو وصیت کی اپنے بیٹے عیس سے اس کا عقد کر دیں۔ اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام نے 137 سال کی عمر میں انتقال فرمایا اور اپنی والدہ ماجدہ حضرت حاجرہ علیہ السلام کے پہلو میں بمقام ہجر میں دفن ہوئے۔ حضرت سیدہ علیہ السلام کے وطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اور جو 10 لڑکے پیدا ہوئے تھے ان کے نام یہ ہیں: ارزیل، میشا، مسمہ، رماماش، ازر، قطورہ، قاقس، تمیمہ، قدوان، اور لڑکی کا نام بسمت ہے، اور بعض نے نسمہ لکھا ہے جو عیس بن حضرت اسحاق علیہ السلام سے بیاہی گئی۔ محمد بن اسحاق نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے 12 بیٹوں کا نام اس طرح ذکر کیے ہیں: نابد، قیزار، ازبل، میشی، سما، معاش، دوما، اردو، ارو، بطور، نبش، تیمہ، قبضمہ۔ اہل کتاب نے بھی اسی طرح نام ذکر کیے ہیں۔ بحوالہ قصص الانبیاء۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا جب وصال کا وقت قریب آیا تو آپ نے اپنے بھائی حضرت اسحاق علیہ السلام کو وصیت فرمائی اور اپنی بیٹی نسمہ کی شادی اپنے بھتیجے عیس بن حضرت اسحاق علیہ السلام سے فرما دی، جن سے رومی پیدا ہوئے، جنہیں بنوان سفر بھی کہتے ہیں، کیونکہ عیس گورے چٹے تھے، اس لیے اس نسبت سے رومیوں کو بنی الصغر کہا جاتا ہے۔ ان کے بطن سے یونان پیدا ہوا اور کہا جاتا ہے کہ اشبان بھی عیس کی اولاد سے ہیں۔ بحوالہ قصص الانبیاء۔ مزار مبارک۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنی والدہ کے پہلو میں حتیم میں مدفون ہوئے۔ وفات کے وقت عمر مبارک 177 سال تھی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مکہ المکرمہ میں اگر کسی کی شکایت بارگاہ خداوندی میں کی تو اللہ تعالیٰ نے وہی فرمائی: میں آپ کے مدفن اور میت کے درمیان ایک دروازہ کھول دوں گا جس سے آپ کو جنت کی ہوائیں قیامت تک آتی رہیں گی۔ حجاز مختص کے تمام عرب حضرت اسماعیل علیہ السلام کے 2 بیٹوں نابد اور قیزار کی نسل سے ہیں۔ بحوالہ قصص الانبیاء۔ حضرت سیدہ علیہ السلام کے اور حالات تاریخی کتابوں میں کہیں مذکور نہیں ہیں، لیکن مورخ یعقوبی نے ان کا نام حنفہ بنت حارث بنت مزاز لکھا ہے اور انہیں کے بطن سے 12 لڑکوں کا پیدا ہونا بھی لکھا ہے۔ بحوالہ تاریخ یعقوبی۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر کروڑوں رحمتیں نازل ہوں، آمین ثم آمین۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں۔ اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔